باب معرفة المقطوع والموصول. واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع ب10 كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هودلا، يشركن تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إما، بالرعد والمفتوح صل وعما، نه اقطعوا مما بروم والنساء، خلف المنافقين أمن أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما، الأنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف الأنفال ونخل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف، ردوا كذا قل بئس ما والوسل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، روحي أفضت مشتهت يبلو معا، ثاني فعلن وقعت من كلا، تنزيل شعرا وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعر الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود ألن نجعلا، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل وبهلا، كالوهم أو وزنوهم صلي، كذا من الوها ويا لا تفصلي. باب معرفت المقطوع والموصول، یعنی یہ باب مقطوع اور موصول کے پہچان کے بیان میں ہے۔ کہتے ہیں کہ پہچان لو مقطوع اور موصول کو اور تائے تانیث کو فی مصحف الامام، یعنی مصحف عثمانی، فیما قد اتا، جیسا کہ تحقیق آیا ہے، یعنی مصحف امام کے اندر، اس کا مطلب ہے مصحف عثمانی میں جس طرح آیا ہے تحقیق کے ساتھ، اس کو پہچان لو، اس کو کیا کر لو؟ پہچان لو۔ 3 چیزیں اس میں بتائیے۔ کتنی چیزیں بتائیے؟ 3۔ ایک اس کے اندر مقطوع ہے، ایک موصول ہے، اور ایک جو ہے نا تائے تانیث ہے۔ مقطوع کا مطلب کیا ہے؟ مقطوع کا مطلب ہے کہ کلمے الگ الگ لکھے ہوئے ہو۔ موصول کا مطلب ہے کہ کلمے ایک ساتھ لکھے ہوئے۔ تائے تانیث کا مطلب یہ ہے کہ جو تا لمبی لکھی ہے، ہا کی شکل میں نہیں لکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں جو ہے نا کیا نام ہے، اس پر بحث ہوگا۔ اس کا تعلق رسم الخط سے ہے۔ کس سے ہے؟ رسم الخط سے ہے۔ مکمل رسم الخط یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق جو ہے نا کیا نام ہے، جیسے اس سے پہلے وقف کا جو ہے نا کیا نام ہے بیان گزرا ہے، تو وقف کے باب کے اندر جو ہے نا پھر یہ ضروری ہے کہ مقطوع کے اوپر وقف کیسے کریں گے اور موصول پر کیسے وقف کریں گے، اور وہ تا جو ہا کی شکل میں لکھی ہے اس پر کیسے وقف کریں گے، وہ تا جو ہا کی شکل میں نہیں لکھی ہے اس پر کیسے وقف کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، اس سے پہلے وقف والا باب گزرا ہے، تو اس میں ان چیزوں کی ضرورت تھی، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر صرف یہ 3 چیزیں بیان کی ہے، مکمل رسم الخط اس میں بیان نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ رسم الخط کا وہ حصہ اس میں بیان کیا ہے جس کا تعلق وقف کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ وقف کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ دیکھیں جہاں پر اللہ مقطوع لکھا ہوگا، مقطوع کا مطلب یہ کہ ان لا لکھا ہوگا، یعنی اس میں نون بھی لکھا ہوگا، اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ اور جہاں پر اللہ اس طرح لکھے کہ نون اس میں نہیں لکھا ہے، اللہ، حمزہ لام زبر اللہ، الف زبر اللہ، اللہ، اس کو کہتے ہیں موصول۔ کیا کہتے ہیں؟ موصول۔ تو مقطوع کے اوپر اگر آپ ادھر وقف کریں گے تو ادھر ان کے اوپر وقف ہوگا۔ کس پر وقف ہوگا؟ ان۔ اور اگر موصول پر وقف کریں گے تو ان پر وقف نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے
علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ بطریق طیبۃ النشر، بطریق طیبۃ النشر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جیسے حروف یرملون میں سے 4 حروف میں غنہ ہوتا ہے نا، یا میم نون واو میں، لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح بطریق طیبۃ النشر میں لام اور را میں بھی غنہ ہوتا ہے، لام اور را میں بھی غنہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے مقطوع اور موصول کو پہچاننا ہے۔ اگر وہاں پر کلمہ مقطوع لکھا ہوا ہے، نون جو ہے نا رسم الخط میں موجود ہے، تو وہاں پر آپ جو ہے نا کیا نام ہے غنّے کے ساتھ آپ ادغام کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور جو کلمہ موصول لکھا ہوا ہے جس میں نون نہیں لکھا ہے، تو وہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے اندر جہاں پر اللہ میں نون لکھا ہوا ہے اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطوع۔ تو اس مقطوع کے اندر اس طریق کے اعتبار سے جو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے بطریق طیبۃ النشر، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس طریق میں اگر ہم غنّے کے ساتھ پڑھے، لام اور را میں بھی غنّہ کریں، تو پھر وہاں پر غنّہ ہوگا جہاں پر نون رسماً موجود ہو، یعنی لکھا ہوا موجود ہو۔ اللہ میں جہاں پر مقطوع ہوگا، مقطوع کا مطلب ہے نون لکھا ہوا ہوگا، تو وہاں پر تو غنّہ ہوگا، اور جہاں پر اللہ میں نون نہیں لکھا ہوگا وہاں پر غنّہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ تو رسم الخط جو ہے نا کیا نام ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ رسم الخط کے اوپر انشاءاللہ مکمل تفصیل بعد میں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن ابھی جو جزری کے مطابق جس کی ضرورت تھی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جزری میں اسی کا ذکر کیا ہے، تو اب اس پر ہم اکتفا کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پھر کہتے ہیں کہ فَقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ، اللہ یعنی اللہ کے اندر جو 10 کلمات آئے ہیں قرآن کریم میں، اس کو مقطوع کر کے لکھ۔ کس طرح لکھ؟ مقطوع۔ مقطوع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی اس میں نون بھی لکھو۔ اس میں قرآن کریم میں 10 جگہ یہ کلمات اللہ کے ساتھ آیا ہے، ان 10 جگہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نون بھی لکھنا ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہ یعنی اللہ جو آیا ہے ملجا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ ملجا سورہ توبہ کے اندر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ولا الہ الا ولا الہ الا سورہ ہود کے اندر ہے، سورہ انبیاء کے اندر ہے۔ بات سمجھا؟ یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ مقطوع کر کے لکھنا ہے۔ مقطوع کا مطلب ہے کہ آپ نے رسم الخط میں نون کو بھی لکھنا ہے۔ صحیح ہے؟ اسی طرح وَتَعْبُدُ یاسین ثانی ہود علا، کہتے ہیں لا تعبدو کے ساتھ جو یاسین میں ہے، اسی طرح دوسرا لا تعبدو سورہ ہود کے اندر ہے، اور اسی طرح لا یشرکنا سورہ ممتحنہ کے اندر ہے، لا تشرک سورہ حج کے اندر ہے، اسی طرح جو ہے نا کہنا ہے لا يدخلنها سورہ قلم کے اندر ہے، اور اسی طرح اللہ تعلو سورہ دخان کے اندر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس میں کیا کرنا ہے؟ مقطوع کر کے لکھنا ہے۔ اور لا یقول سورہ اعراف کے اندر، ولا اقول سورہ اعراف کے اندر قطع کر کے لکھ۔ ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ قطع کرنا۔ سورہ اعراف میں 2 ہے، لا یقول اور لا اقول، ان کو جو ہے نا کیا نام ہے جو ان کے ساتھ آئے ہیں۔ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ ان کے ساتھ۔ یہاں پر بھی ان کو مقطوع کر کے لکھنا ہے، یعنی ان کو جو ہے نا رسم الخط میں لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور قطع کر کے لکھ اما اما ایک اما ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے حمزہ میم زیر ام میم الف زبر ما، دوسرا اما اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ حمزہ نون زیر ان ہوتے ہیں، آگے میم الف زبر ما۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو یہ جو نون لکھا ہوا ہے اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مقطوع۔ جہاں پر اما میں نون نہیں لکھے اس کو کیا کہیں گے؟ موصول۔ کیا کہیں گے؟ موصول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اما کو سورہ رعد کے اندر ہے، اس کو کس طرح لکھنا ہے؟ مقطوع لکھنا ہے، یعنی نون کو رسم الخط میں لکھنا ہے۔ اما مفتوح ہر جگہ ملا کر لکھ۔ اما جو حمزہ کے زبر کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ حمزہ کے زبر کے ساتھ ہے، ہر جگہ اس کو کیا کرنا ہے؟ موصول لکھنا ہے، اس میں نون کو نہیں لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور عما نوح سورہ اعراف ہے، اس میں جو ہے نا قطع کر کے لکھو۔ اسی طرح سورہ روم میں مما، اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ قطع کر کے لکھنا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے کہتے ہیں اختلاف ثابت ہوا ہے۔ سورہ نساء میں کیا ثابت ہوا ہے؟ اختلاف ثابت ہوا ہے۔ سورہ منافقون میں اور مما کو قطع کر کے لکھ، مما کو قطع کر کے لکھ۔ امن اسسا جو سورہ توبہ کے اندر ہے اس کو بھی جو ہے کیا نام ہے؟ امن اسسا کو قطع کر کے لکھ۔ کس طرح لکھ؟ قطع کر کے۔ بس امن اسسا 2 میم ہے نا، یہاں پر 2 میم لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں کہ امن سورہ فصلت یعنی سورہ سجدہ،
سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اس کو بھی کیا کرنا ہے، امن کو قطع کر کے لکھنا ہے۔ کس طرح لکھنا ہے؟ قطع کر کے لکھنا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اور جو ہے نا کیا نام ہے سورہ صافات کے اندر قطع کر کے لکھ۔ حیثما سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آئے ہیں، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آئے ہیں، اور اسی طرح اللم مفتوح کے ساتھ سورہ بلد کے اندر ہے، اللم، ان لم، ان لم، اس کو کیا لکھنا ہے؟ قطع کر کے لکھنا ہے۔ کس طرح لکھنا ہے؟ سورہ بلد میں اس کو قطع کر کے لکھنا ہے، یعنی اس کو الگ الگ لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح انما، اسی طرح انما سورہ انعام کے اندر ہے، اس کو بھی قطع کر کے لکھ، اور انما یدعون کے ساتھ، انما یدعون کے ساتھ 2 جگہ حج اور لقمان کے اندر ہے۔ اسی طرح انفال کے اندر اور سورہ نحل کے اندر جو ہے اس میں اختلاف واقع ہے۔ اس میں کیا واقع ہے؟ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قطع کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا کہنے میں موصول بھی لکھ سکتے ہیں۔ مقطوع اور موصول دونوں طرح، جہاں پر اختلاف ہوگا تو وہاں پر یہ کلمہ دونوں طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انما غنمتم انما عند اللہ، بات سمجھے؟ اسی طرح اور قطع کر کے لکھ، یعنی کل ما سألتم سورہ ابراہیم کے اندر، اس کو کیا کرنا ہے؟ قطع کر کے۔ اور اختلاف کیا گیا ہے کل ما ردو، سورہ نساء کے اندر کل ما ردو میں اختلاف واقع ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے آپ قطع کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور وصل موصول بھی لکھ سکتے ہیں اور مقطوع بھی لکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح قل بئس ما، اس میں بھی اختلاف ہے، بئس ما، بئس ما، میم کو الگ کر کے لکھنا ہے یا میم کو سین کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ اختلاف واقع ہے۔ بئس ما خلفتمونی سورہ اعراف، بئس ما خلفتمونی سورہ اعراف، اس کو وصل کر کے لکھنا ہے۔ کس طرح لکھنا ہے؟ ملا کر لکھنا ہے، مقطوع کر کے نہیں لکھنا ہے۔ اسی طرح بئس ما اشتروا سورہ بقرہ کے اندر ہے، اس کو بھی ملا کر لکھنا ہے۔ اس کو بھی کس طرح لکھنا ہے؟ بئس کو سین کو الگ اور میم کو الگ نہیں لکھنا ہے۔ فیما قطع کر کے لکھ اوحیا، فیما اوحیا سورہ انعام کے اندر ہے۔ اسی طرح افضتم کے ساتھ اگر آیا ہے، اجتہدتم سورہ انبیاء، یبلو کے ساتھ، دونوں جگہ اس کو کیا کرنا ہے؟ یعنی فیما ان کلمات کے ساتھ، کن کلمات کے ساتھ؟ اوحیا کے ساتھ آیا ہے، افضتم کے ساتھ ہے، اجتہدتم کے ساتھ ہے، یبلو کے ساتھ ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے؟ قطع کر کے لکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مقطوع کر کے لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح فیما کو قطع کر کے لکھ، دوسرے فعلنا سورہ بقرہ کے اندر جو فعلنا، فیما فعلنا ہے نا، فیما فعلنا دوسرا والا جو ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ قطع کر کے لکھنا ہے اس کو، یعنی فیما فعلنا کو کیا کرنا ہے؟ فیما کو الگ الگ نہیں ہے، فیما کو ایک ساتھ نہیں لکھنے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح واقعہ میں فیما لا تعلمون، اور روم کے اندر اور سورہ جو ہے نا زمر کے اندر ہے، اس میں بھی کس طرح لکھنے؟ فیما کو قطع کر کے لکھنے۔ کس طرح لکھنا ہے؟ قطع کر کے۔ اور شعراء میں اور ان کے علاوہ کو ملا کر لکھنا ہے، شعراء میں اور ان کے علاوہ جہاں بھی آیا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ ملا کر لکھنا ہے۔ فَأَيْنَمَا سورہ نحل کے اندر ہے، یعنی اسی طرح لکھنا ہے۔ فَأَيْنَمَا جس طرح ملا کر لکھا ہوا ہے، فَأَيْنَمَا اس کو ملا کر لکھا ہوا ہے، اسی طرح آپ نے دوسروں کو ملا کر لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورہ شعراء کے اندر، سورہ احزاب کے اندر اور سورہ نساء کے اندر اس میں اختلاف ہے، اس میں کیا ہے؟ اختلاف واقع ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہے اور ملا کر لکھ فَإِلَّمْ سورہ ہود کے اندر فَإِلَّمْ ہے نا، یہ فَإِلَّمْ نہیں لکھنا ہے، اس کو ملا کر لکھنا ہے۔ اس کو کس طرح لکھنا ہے؟ ملا کر لکھنا ہے، سورہ ہود کے اندر ہے۔ اور أَلَّن نَجْعَلَ سورہ کاف میں ہے، اس کو بھی أَلَّن نَجْعَلَ نون نہیں لکھنا ہے، لن نہیں لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو بھی موصول کر کے لکھنا ہے۔ اسی طرح أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا سورہ قیامہ کے اندر ہے، اس میں بھی اس کو جو ہے نا کہنا ہے موصول لکھنے، مقطوع نہیں لکھنے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، لِكَيْ لَا کو جو ہے نا کہنا ہے ملا کر لکھنا ہے، موصول لکھنا ہے، مقطوع لِكَيْ لَا اس کو کیا ملا کر لکھنا ہے، الگ کر کے نہیں لکھنا ہے۔ اسی طرح لِكَيْ لَا تَأْسَوْا سورہ حدید کے اندر ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا سورہ آل عمران میں ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا سورہ حدید میں، ان کو ملا کر لکھنا ہے۔ کس طرح لکھنا ہے؟ ملا کر۔ اور سورہ حج والا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ عَلَيْكَ حَرَجٌ والے کو جو ہے نا کیا نام ہے اور یعنی
قطع اہل رسم سے جو ہے نا قطع کر کے ثابت ہے. قطع کر کے لکھنا کیا ہے؟ اہل رسم یعنی رسم کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ. اور اسی طرح عَلَيْكَ حَرَجٌ سورہ احزاب، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اس کو جو ہے نا الگ کر کے لکھنے. کس طرح لکھنے؟ الگ کر کے لکھنا ہے. یہ کس سے ثابت ہے؟ علماء رسم سے الگ کر کے لکھنا کیا ہے؟ ثابت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عَمَّن یشاء سورہ نور کے اندر، اسی طرح عَمَّن تولیٰ سورہ نجم کے اندر، اور یومہم اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے سورہ مومن کے اندر ہے، اور ذاریات میں ہے. اس کو قطع کر کے لکھنا ثابت ہے. کس طرح لکھنا ثابت ہے؟ قطع کر کے الگ الگ لکھنا ثابت ہے. بات سمجھے؟ اور مالی ہذا سورہ کہف کے اندر اور فرقان کے اندر ہے. فمالی ہؤلاء سورہ نساء کے اندر ہے، اور لا تحین سورہ صاد کے اندر ہے. اس کو جو ہے نا کیا نام ہے مصحف کے موافق لکھنے ہے. مصحف امام یعنی ملا کر لکھنا ضعف کی طرف منسوب کیا گیا ہے. کہتے کہ اس کو جو ہے نا رسم عثمانی میں ملا کر نہیں لکھنا چاہیے، ملا کر نہیں لکھنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو ملا کر نہیں لکھنا ہے. یہ ملا کر لکھنا جو ہے نا کس کی طرف منسوب ہے؟ ضعف کی طرف منسوب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَقَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ سورہ مطففین کے اندر دو فعلوں کے ساتھ ہم ضمیر کے ساتھ ملا کر لکھنے. اس کو کیا کرنا ہے؟ ملا کر لکھنے. اسی طرح الہا اور یا ان کے مدخول کو بھی جدا نہ کرنا ہے. یعنی جو مطلب ال کے اوپر داخل ہو، ہا کے اوپر داخل ہو، یا کے اوپر داخل ہو، تو اس کو جو ہے نا کیا نام ہے اس کو الگ کر کے نہیں لکھنا ہے، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ ملا کر لکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟